کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت کوششوں، دعاؤں اور عبادتوں کے باوجود دل میں ایک خالی پن سا ہے، ایک ایسی کیفیت کہ سب کچھ بظاہر ٹھیک تو ہے لیکن وہ گہرا، حقیقی، روحانی سکون اور تعلق کہیں کھوسا گیا ہے۔ آج ہم جس سفر پر نکل رہے ہیں وہ ایک ایسی ہی تلاش کی کہانی ہے، اور اس کا حل برسوں کی ریاضت میں نہیں بلکہ قرآن کے صرف ایک لفظ کی گہرائی میں ملا۔ 10 سال، پورے 10 سال عبادت کرتے رہنا اور پھر بھی یہ محسوس کرنا کہ وہ قربت حاصل نہیں ہو سکی۔ دیکھیں، یہ احساس بہت ذاتی ہے، لیکن شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ 1 دہائی تک مسلسل عبادت، اور نتیجہ کیا؟ ایک دوری کا احساس۔ یہ جو جدوجہد ہے نا، یہ اصل میں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کبھی کبھی روحانی سفر کا سب سے بڑا چیلنج باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر کی کیفیت کو سمجھنے میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اچانک قرآن کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے ایک لفظ، بس ایک لفظ روشنی کی کرن بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی لفظ نہیں تھا، اس نے تو تلاش کی سمت ہی بدل دی۔ باہر کی دنیا میں ڈھونڈنے کے بجائے اس نے اندر کا راستہ دکھا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لفظ کیا تھا؟ اچھا، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے ان اشاروں کو سمجھنا ہوگا جو قرآن نے اس راستے پہ جگہ جگہ چھوڑے ہیں۔ چلیں تو پھر اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی احساس دوری کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں جو اس سارے سفر کا آپ کہہ لیں کہ نقطۂ آغاز تھا۔ اکثر ہوتا یہ ہے نا کہ ہم اللہ کو اپنے سے باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بہت دور عرش پر، اور ہماری ساری عبادتیں، ساری کوششیں اسی فاصلے کو طے کرنے کی ایک بھاگ دوڑ بن جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب توجہ صرف ظاہری اعمال پر رہ جائے اور اندر کی حقیقت سے غفلت بڑھتی جائے تو یہ ایک نا ختم ہونے والے چکر کی طرح لگتا ہے۔ ہم بھاگ تو رہے ہیں، بہت بھاگ رہے ہیں، مگر منزل ہے کہ قریب ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ شاید ہم غلط سمت میں بھاگ رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صحیح سمت کیا ہے؟ بس یہیں سے ہمارا اصل تحقیقی سفر شروع ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں چار بہت ہی طاقتور اشارے یا آپ کہہ لیں کہ کلوز دیتا ہے جو ایک بالکل مختلف حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو چلیں ان سراغوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ وہ تسبیح کے لفظ میں چھپا ہے۔ اب عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، لیکن اس لفظ کی جڑ پر اگر جائیں نا، تو اس کا بنیادی مطلب ہے تیرنا۔ جی ہاں، تیرنا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ اور یقین کریں، یہ ایک تصور ہی عبادت کے پورے معنی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر ایک شے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے، پہاڑ، یہاں تک کہ ہمارے جسم کا ایک ایک خلیہ، یہ سب ایک الہی حقیقت کے سمندر میں تیر رہے ہیں۔ سب اسی ایک قوت سے قائم ہیں، اسی سے اپنی توانائی حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اس سے الگ نہیں ہیں، ہم اسی میں ہیں۔ بالکل جیسے کوئی پرندہ ہوا میں تیرتا ہے، وہ ہوا سے الگ تھوڑی ہوتا ہے۔ ارے ہوائی تو اسے تھامے رکھتی ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات جانتے ہیں کیا ہے؟ جدید کوانٹم فزکس بھی آج اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر ذرہ جو ایک لہر یعنی ریپل کی طرح ہے، وہ اپنے میدان یعنی فیلڈ کے بغیر وجود رکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ میدان ہی ہے جو اس لہر کو تھامے ہوئے ہے۔ سوچیں، اگر وہ میدان ہٹا دیا جائے تو لہر کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن تو 1400 سال پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے۔ یہ جو مثال ہے نا، یہ اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھا دیتی ہے کہ ہم خدا کو ایسے ڈھونڈتے ہیں جیسے کوئی مچھلی سمندر کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ارے بھائی، وہ تو پہلے ہی اس میں ہے۔ مسئلہ فاصلے کا ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے احساس کا، آگاہی کا۔ ہم اس الہی موجودگی میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے مچھلی کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گیلی ہے۔ اچھا، یہ بات ہمیں دوسرے اشارے کی طرف لاتی ہے کہ اگر ہم پہلے ہی اس الہی سمندر میں ہیں تو پھر اس کا احساس کیسے کریں؟ اس کا طریقہ ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کچھ نیا جاننے کے بارے میں کم اور بہت کچھ بھلانے کے بارے میں زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا نفی کا طریقہ، یعنی ایلیمینیشن کا۔ انہوں نے ہر اس چیز کو خدا ماننے سے انکار کر دیا جو عارضی تھی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا لیکن وہ ڈوب گیا، انہوں نے چاند دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا، پھر سورج دیکھا، وہ بھی غروب ہو گیا۔ یہ سب بظاہر کتنے طاقتور اور عظیم تھے، لیکن ان سب میں خامی تھی۔ یہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ہر آنے جانے والی چیز کو ایک طرف کیا اور اپنی توجہ صرف اس ایک حقیقت پر مرکوز کر دی جو کبھی نہیں ڈوبتی، جو ہمیشہ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔
اب ذرا اسی طریقے کو اپنی ذات پر لاگو کر کے دیکھیں۔ ہمارے خیالات، ہمارا غصہ، خوشی، خوف، ہماری سماجی شناختیں، کیا یہ سب بھی ان ستاروں اور چاند کی طرح نہیں ہیں؟ یہ بھی تو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں اور پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی خیال، کوئی بھی جذبہ، کیا وہ ہمیشہ رہتا ہے؟ نہیں نا، یہ سب عارضی ہیں۔ تو پھر یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تمام آنے جانے والی چیزوں کو، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی کہانیوں کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیں تو ان سب کے پیچھے کیا بچتا ہے؟ وہ کون سی خاموش موجودگی ہے جو ان سب کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن خود کبھی نہیں بدلتی؟ اور یہی سوال ہمیں تیسرے اور چوتھے اشارے تک لے کر جاتا ہے، اور آخرکار اس ایک لفظ کی دہلیز پر لا کھڑا کرتا ہے جو اس پوری روحانی گتھی کو، اس ساری الجھن کو سلجھا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے اندر دو بنیادی آوازیں ہیں۔ ایک ہے نفس کی آواز، یہ وہ شور ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے، باتیں کرتا ہے، ماضی پر پچھتاتا ہے، مستقبل سے ڈراتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری آواز ہے روح کی، جو ایک خاموش پرسکون گواہ کی طرح بس سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم نفس کے اسی شور کو اپنی اصل ذات سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ہماری حقیقت وہ خاموش گواہ ہے، وہ گہرا شور ہے جو اس سارے شور کے پیچھے ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور یہیں پر آتا ہے چوتھا اشارہ، قرآن کی وہ آیت کہ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب ذرا سوچیں، شہ رگ سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا ہے؟ صرف وہ آگاہی، وہ شعور جو اس وقت بھی اس شہ رگ کے ہونے کو محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ قربت فاصلے کی نہیں ہے، یہ وجود کی قربت ہے۔ وہ ذات ہم سے باہر نہیں، وہ تو ہماری ذات کی بنیاد ہے۔ تو اب ان چاروں اشاروں کو ملائیں۔ پہلا، ہم ایک الہی سمندر میں تیر رہے ہیں۔ دوسرا، عارضی چیزیں حقیقت نہیں ہیں۔ تیسرا، ہماری اصل ذات وہ خاموش گواہ ہے۔ اور چوتھا، وہ ذات شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ جب یہ سب ملتا ہے تو اب ہم اس لفظ کے لیے تیار ہیں، اور وہ لفظ ہے بصیرتن۔ بصیرت، اس کا مطلب ہے اندرونی نظر، گہری بصارت، یا جسے ہم انگلش میں انسائٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف کچھ جاننے کا نام نہیں، یہ ہو جانے کا نام ہے۔ یہ اس حقیقت کا ادراک ہے کہ ہم ایک ایسا جسم نہیں ہیں جس کے پاس روح ہے، بلکہ ہم وہ روح ہیں، وہ شعور ہیں جو اس جسم اور ذہن کا تجربہ کر رہا ہے۔ یہ شناخت کی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بصیرت کا عملی تجربہ کیسے کیا جائے؟ یہ آخری حصہ ہمیں ایک بہت سادہ سا طریقہ اور ایک بہت ہی طاقتور استعارہ دیتا ہے جو اس ساری بات کو ہمارے لیے سمیٹ دے گا۔ دیکھیں، طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ جب بھی کوئی سوچ یا کوئی جذبہ ذہن میں اٹھے تو اس سے لڑنا نہیں ہے، بس اسے ایک غیر جانبدار گواہ کی طرح دیکھنا ہے، اور پھر خود سے بس ایک سوال پوچھنا ہے، کون ہے جو اس سوچ سے آگاہ ہے؟ یہ ایک سوال، یہ فوری طور پر توجہ کو سوچ سے ہٹا کر اس دیکھنے والے کی طرف، یعنی اس خاموش شعور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، مقصد ذہن کو زبردستی خاموش کرانا نہیں ہے، کیونکہ سوچنا تو ذہن کا کام ہے، وہ تو سوچے گا۔ مقصد صرف اپنی شناخت کو ان سوچوں سے الگ کرنا ہے، ان کے ساتھ بہہ جانے کے بجائے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر انہیں بس گزرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس پوری بات کا خلاصہ اس ایک خوبصورت مثال میں ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے جذبات اور زندگی کے حالات، یہ سب بادلوں کی طرح ہیں۔ یہ آتے ہیں، اپنی شکلیں بدلتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہماری اصل حقیقت وہ ہے وہ وسیع، کھلا اور ہمیشہ قائم رہنے والا آسمان، جس میں یہ بادل آتے جاتے رہتے ہیں۔ بادل آسمان کو کبھی داغدار نہیں کر سکتے۔ ہم بادل نہیں ہیں، ہم وہ آسمان ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچ کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ جس خدا کو باہر ڈھونڈا جا رہا تھا وہ دراصل وہی روشنی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ڈھونڈنے کا عمل ہو بھی رہا ہے، تو کیا کوئی تلاش باقی رہتی ہے؟ شاید یہ سارا سفر منزل تک پہنچنے کا تھا ہی نہیں، بلکہ صرف یہ جاننے کا تھا کہ ہم تو ہمیشہ سے منزل پر ہی کھڑے تھے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے سوچ کا کوئی نیا در کھلا ہوگا۔ اگر یہ تفصیلات فائدہ مند لگی ہوں تو مزید ایسی گہری معلومات کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی وضاحت مس نہ ہو۔